رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکالم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ، خدا کے فضل سے ختم بخاری ہے۔ بحمد اللہ، خدا کے فضل سے ختم بخاری ہے۔ حدیث مصطفیٰ سے کھل چکی دل کی کیاری ہے۔ فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرامین نبی کو چاشنی سے روز و شب پڑھنا، فرامین نبی کو چاشنی سے روز و شب پڑھنا، خدا کا شکر ہے اتنی بھلی قسمت ہماری ہے۔ جزائے خیر دے خالق ہمارے رہنماؤں کو، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، جزائے خیر دے خالق ہمارے رہنماؤں کو، وہ جن کے درس نے قسمت ہماری بھی سنواری ہے۔ یہ معنی زندگی کی ہر گھڑی ہی ایک غنیمت ہے، یہ معنی زندگی کی ہر گھڑی ہی ایک غنیمت ہے۔ مبارک وہ عمر جو ہم نے پڑھنے میں گزاری ہے۔ پڑھائی دین کی للہ رہے تو علم نافع ہے، پڑھائی دین کی للہ رہے تو علم نافع ہے۔ اگر ہو علم
دنیا کے لیے تو دنیا داری ہے، ہوئی تکمیل توفیق خدا سے ایک منزل کی، ہوئی تکمیل توفیق خدا سے ایک منزل کی، خدا آسان کر دے جس کی اب کر لی تیاری ہے۔ مہد سے لحد تک آصف پڑھائی ایک وظیفہ ہے، مہد سے لحد تک آصف پڑھائی ایک وظیفہ ہے، بسر ہو زندگی یوں تو وہ کتنی ہی پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضور قبلہ ارشاد ملت و محسن اہل سنت قدس سر العزیز کے عظیم مرکز جامعہ غوثیہ احسن المدارس میں سالانہ ختم بخاری شریف کے موقع پر ہم سب کو اس عظیم اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اجتماع میں سادات کرام زیدہ شرفہم کی جلوہ آرائی ہے۔ حضور ارشاد ملت قدس سر العزیز کے صاحبزادگان حضرت قبلہ مفتی احسان الحق صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد اکرام الحق صاحب، قبلہ محمد عرفان الحق صاحب اور حضرت محمد عطاء المصطفیٰ صاحب، ان کی یہ کاوشیں ہیں کہ حضور ارشاد ملت رحمت اللہ علیہ کا یہ گلشن ہرا بھرا ہے اور اللہ کے فضل سے پہلے سے بھی زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال ان بھائیوں کو مزید اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے اور اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، تو اس امت نے صرف اپنی کتاب کو ہی محفوظ نہیں رکھا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطاب کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اور اس سلسلہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس موقع کی نوعیت کے مطابق پوچھا، قیل ومن خلفاؤک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جن خلفاء کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے یہ کون ہیں جنہیں آپ
اپنے خلفاء قرار دے رہے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، میرے بعد قیامت تک جو میری احادیث کو روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہیں، اور میں ان کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں۔ اور دوسری دعا جو جامع ترمذی میں موجود ہے، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور ہم تھوڑی سی محنت کر کے اس دعا کے جو مصداق ہیں ان میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رہے، من سمع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، فحافظها، اور سن کے زبانی یاد کر لیا، ووعاها، اور پھر اس حفظ کو مضبوط کیا، بھولنے نہیں دیا، واداها، اور آگے کسی کو وہ حدیث سنا دی۔ اے اللہ کبھی بھی اس بندے کا چہرہ مرجھانے نہ پائے، ہمیشہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تسمعون، صحابہ تم بڑے شوق سے میری احادیث سنتے ہو، چونکہ اس وقت یوں نہیں تھا کہ صرف چھوٹی عمر کے طلباء ہوں جن کی ذمہ اور کوئی ذمہ داری نہیں، ان طلباء نے ہی جہاد بھی کرنا ہوتا تھا، اپنے گھر کے معاملات بھی چلانے ہوتے تھے، ساتھ پڑھنا بھی ہوتا تھا۔ فرمایا تسمعون، تم بڑے شوق سے میری حدیث سنتے ہو۔ جو دور تھے انہوں نے باریاں بنائی ہوئی تھیں، ایک دن ایک آتا تھا، سن کے جو کچھ جاتا تھا دوسرے بھائی کو سنا دیتا تھا، اگلے دن وہ آتا تھا اور واپس جا کے سنا دیتا تھا۔ فرمایا تسمعون ویسمع منکم، تم بڑے شوق سے مجھے سنتے ہو، یاد رکھو زمانہ تجھے بھی بڑے شوق سے سنے گا۔ یعنی جس کے سینے میں میری حدیث ہوگی وہ منفرد ہوگا، وہ ممتاز ہوگا، اس کی جستجو میں لوگ نکلیں گے، اس کی تلاش ہوگی کہ وہ بندہ کہاں رہتا ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے، تو تمہاری ڈھونڈ میں لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ وَيُسْمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور پھر جو تمہارے شاگرد ہوں گے وہ بھی زمانے میں ستاروں کی طرح چمکیں گے، ان کے پاس بھی لوگ پہنچیں گے، انہیں بھی سنا جائے گا۔ اب دیکھو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی وہ شوق باقی ہے، آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے شوق میں آپ سارے گھر سے نکلے ہیں کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جائے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے لیے بڑا بڑا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر یہ آئمہ جنہوں نے یہ کام کیا، شفا شریف میں ہے کہ حضرت امام مالک جب گھر میں ہوتے تھے کوئی دروازے پہ آتا تھا تو بچی جا کے پوچھتی تھی کہ فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے، تو وہ بتانے والا اگر کہتا تھا کہ فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک فوراً باہر تشریف لے آتے تھے اور مسئلہ بتا دیتے تھے، اور اگر وہ کہتا تھا میں نے حدیث پڑھنی ہے تو امام مالک غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، پھر نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، پھر سر پہ امامہ باندھتے، پھر اوپر ایک چادر امامے کے اوپر لیتے، پھر خوشبو لگاتے،
اس کے بعد مخصوص تخت پہ بیٹھتے، جس پہ ویسے نہیں بیٹھتے تھے، صرف حدیث پر آتے وقت کے پڑھانے کے وقت ہی اس پہ بیٹھتے تھے۔ پھر محفل میں جو ہے عود اس کو جلایا جاتا اور خوشبو آتی رہتی، یعنی یہ کوئی ایک حدیث پڑھنے آتا تو امام مالک اس کے لیے یہ اہتمام کرتے۔ اور امام بخاری اس صحیح بخاری شریف کے بارے میں کہتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ 16 سال لگے صحیح بخاری شریف لکھنے میں، اور اتنی جامع طریقے سے امام بخاری نے یہ کتاب لکھی، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ 16 سال لگے، اور کہتے ہیں میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے یہ اہتمام کیا۔ یہ بات کہنے کو آسان ہے، نبھانا اس کو بڑا مشکل ہے۔ فرمایا میں نے جو حدیث بھی لکھی اس سے پہلے میں نے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد ایک حدیث لکھی۔ پھر اٹھا، میں نے غسل کیا اور 2 نفل پڑھے، پھر ایک حدیث لکھی۔ پھر اٹھا، غسل کیا، 2 نفل پڑھے، پھر ایک حدیث لکھی۔ اب کتنا وقت اس میں لگایا، اور اس طرح کر کے اب کبھی بندہ سفر میں ہے، کبھی بیماری میں ہے، کبھی کوئی عارضہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پابندی کی، حسر کے ساتھ بتایا کہ کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس سے پہلے میں نے غسل نہ کیا ہو اور جس سے پہلے میں نے 2 نفل نہ پڑھے ہو۔ اب یہ جو انداز ہے ان محدثین کا، مثلا جو اہتمام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے یا جو اہتمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے، یہ سارا کچھ معمولات اہل سنت کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس پہ غور کریں تو وہ اعتراضات آج جو ہمارے اوپر میلاد منانے کی صورت میں منکرین کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ سارے ان اماموں پر ہو سکتے ہیں۔ مثلا کہا جا سکتا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ حدیث لکھتے رہے، کیا تم بڑے عاشق ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ ان سے تو نہیں ثابت کہ انہوں نے پہلے حدیث پہ لکھنے سے پہلے غسل کیا ہو اور نفل پڑھے ہوں، اور نہ یہ حکم قرآن میں آیا ہے نہ یہ حدیث میں آیا ہے۔ کوئی ایسی آیت نہیں کہ اذا کتبتم الصلاۃ فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ تو یہ انہوں نے تو ایک باقاعدہ نماز متعارف کروا دی حدیث لکھنے سے پہلے، اور اگر اس طرح کے کام کو ان کی زبان میں بدعت کہا جاتا ہے، جو طلب ثواب کے لیے بھی ہو اور نیا بھی ہو، تو پھر بدعتی کی بالاتفاق حدیثی قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی روایت کردہ حدیث مسترد ہوتی ہے۔ پھر ان لوگوں کو کوئی اپنا بخاری تلاش کرنا چاہیے کہ جس نے یہ بدعتیں نہ کی ہوں، اور جس نے 16 سال ان کے بقول، ہمارے لحاظ سے نہیں، ان کے بقول 16 سال جس کتاب میں اتنی بار بدعتیں کی گئی ہوں، وہ پڑھنا کیسے جائز ہے؟ ہمارے لحاظ سے تو سارے معمولات کے اندر ایک کلی سے آگے جزیات کے احکام معلوم کیے جاتے ہیں۔ جب رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، خوب توقیر کرو، تو امام بخاری سمجھ گئے کہ وہ موقع تو ہمیں نہیں ملا جو صحابہ کرام کو ملا تھا کہ آنکھ کھولتے ہی سرکار کا دیدار ہو جاتا تھا، تو ہم
اس عشق کی تشنگی کو سیراب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا اپنی طرف سے اہتمام کریں، تو جن کی ذات کی تعظیم ہے ان کی بات کی بھی تعظیم ہے۔ تو میں اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو لکھوں گا، وہ صحابہ کے عشق کی تو برابری ہو ہی نہیں سکتی، تو بعد میں اہتمام کر کے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میسر ہو۔ کہیں امام مالک وہ اہتمام کر رہے ہیں، کہیں امام بخاری یہ اہتمام کر رہے ہیں، اور آج اہل سنت و جماعت اسی کے زیر سایہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خصوصی اہتمام کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محبت میں امام تو صحابہ ہی تھے، لیکن انہیں ہر وقت سرکار کا دیدار حاصل تھا، وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے۔ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ ہم نے بھی انہی کا پڑھا ہے، اور ہم ان کی آمد پر خصوصی اہتمام کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ عام ہستی کے آنے کا دن نہیں، یہ رسولوں کے سردار کی ہستی کے آنے کا دن ہے۔ تو اسی تعظیم و توقیر کی حکم کے تحت اس چیز کو بھی داخل کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں جن احادیث کو روایت کیا اس سے جو ماخوذ نظریات ہیں، اور خود پھر اس کے اندر جو نظریہ انہوں نے پیش کیا پڑھانے میں، ہم اس کے وارث ہیں۔ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہے کہ امام بخاری اپنے شاگرد محمد بن ابی حاتم کو حدیث لکھوا رہے تھے، اور حدیث لکھواتے لکھواتے کافی وقت گزر گیا، کافی ٹائم گزرا، انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرا شاگرد تھک گیا ہوگا، کب سے لکھ رہا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو کافی زمانہ ہو چکا ہے، اور کہیں دور بیٹھ کر امام بخاری حدیث پڑھا رہے ہیں، تو اس شاگرد کو کہنے لگے طب نفسا، جیتے رہو، خوش رہو، کتنے خوش قسمت ہو، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَلَاهِ فِي مَلَاهِهِمْ وَالتُّجَّارَ فِي تِجَارَاتِهِمْ وَأَهْلَ الصَّنَاعَاتِ فِي صَنَاعَاتِهِمْ وَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا قسمت تیری کتنی عجیب ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی تاجر ہے، ان کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اور تو کون ہے؟ فرمایا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کی کلاس میں بیٹھ کے سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہے۔ انت مع النبی و اصحابہ، یہ جو اہل سنت و جماعت کا حاضر و ناظر کا یہ نظریہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا نظریہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں جو نظریہ ہے، امام بخاری تو اس نظریے کے قائل تھے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں سرکار کی حدیث سے ایسا قرب میسر آتا ہے کہ دوریاں قرب میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آپ کے سامنے بیٹھنے کا شرف ملتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں سرکار نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور وہ لوگ محروم نہیں رہتے، اگرچہ چھب میں بیٹھ کر وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سرکار دو عالم اپنی نگاہ کے نیچے رکھتے ہیں اور اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ نہیں ان کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اور جو یہ خوش عقیدہ رکھتے ہیں رب ذوالجلال حدیث کی خصوصی برکت سے ان لوگوں کو مالا مال فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا،
اور پھر وزن اعمال والی حدیث پہ اس کو جا کر ختم کر دیا، اور پوری کتاب میں یہی تقریباً انداز رہا کہ جہاں بھی کوئی کتاب ختم ہوئی تو اس میں خاتمے پر کوئی نہ کوئی لفظ ضرور دلالت کرتا تھا کہ یہ کتاب اب ختم ہو رہی ہے، اور اگلی کتاب یعنی کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اور پھر پوری کتاب کے اختتام پر بھی اسی چیز کو پیش نظر رکھا۔ اور نیت چونکہ بنیادی چیز ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، عمل وہاں تک نہیں جاتا جہاں تک خالص نیت لے جاتی ہے۔ عمل ایک ہوتا ہے، مثلا ایک بندہ نماز پڑھنے گیا ہے تو یہ ایک عمل ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر اس میں وہ 10 نیتیں کریں تو وہ عمل 10 اعمال میں بدل جائے گا۔ اس واسطے نیت عمل سے بہتر ہے۔ مثلا وہ یہ نیت کرے کہ میں کسی کی رستے میں عیادت بھی کروں گا، مجھے جاؤں گا تو مسلمانوں کے حالات کا پتہ چل جائے گا، یا وہاں پہ درس قرآن ہوا تو میں وہ سن لوں گا۔ جتنی نیتیں کرتا جائے گا اتنے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اور پھر عمل ایک حد تک ہوتا ہے، مثلا کسی نے 80 سال نمازیں پڑھی اور فوت ہو گیا، اور اگر وہ نیت یہ کرے کہ رب مجھے اگر 1000 سال عمر دے تو میں 1000 سال نماز پڑھوں، تو اگر قرائن اس نیت کے خلاف نہ ہوں، خلاف کس طرح ہو کہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس میں تو پڑھتا نہیں اور کہتا ہے میں 1000 سال پڑھوں گا، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر قرائن موافق ہوں تو اگرچہ 50 سال کے بعد فوت ہو گیا، اللہ 1000 سالہ نماز کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ نیت المومن خیر من عملہ، نیت سے لے کر نیت پر جو اجر ملتا ہے، عمل کا جو وزن بنتا ہے، نیت خراب ہو تو 3 درجے ہیں، زیادہ ریا ہو، تھوڑا ریا ہو، درمیانہ سا ریا ہو۔ کبھی اس نیت کی خرابی کی بنیاد پر، ریا کی بنیاد پر ثواب گھٹ جاتا ہے، کبھی مٹ جاتا ہے، یعنی ثواب ملتا ہی نہیں، اور کبھی اس ثواب کی بجائے عذاب ملتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ریا ہوتا ہے جو حدیث شریف میں واضح طور پر 3 آدمیوں کا ذکر ہے، جن میں عالم کا ذکر بھی ہے، جن میں مجاہد کا ذکر بھی ہے، جن میں صدقہ و خیرات کرنے والے کا ذکر بھی ہے، کہ اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا، اتنا کچھ تجھے دیا تھا، تو اس نے کہا ساری زندگی تیرے لیے گزار دی۔ عالم نے کہا کچھ وقت پڑھا، کچھ وقت پڑھایا، کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی۔ یہ ہر عالم کی بات نہیں، خراب نیت والے کی بات ہے کہ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جب پڑھ رہا تھا پہلے سال سے اس وقت بھی تیری نیت سے میں واقف تھا، ہر گھڑی روزانہ میں تجھے جانتا تھا، تو پڑھ کے فارغ التحصیل ہوا، مجھے پتا تھا تیرا، تو پڑھاتا رہا، بڑا مدرس بنا، بڑا خطیب بنا، بڑا لیڈر بنا، میں اس وقت بھی تجھے جانتا تھا، میرے سامنے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ناموری کے لیے پڑھتا رہا، تو اچھے وظیفے کے لیے پڑھتا رہا، تو اچھی تنخواہ کے لیے، یا یہ کہ لوگ تجھے اپنا قبلہ بنا لیں اس لیے پڑھتا رہا، تو اللہ فرمائے گا اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تو نے مجھے چھوڑ کے غیروں کو پیش نظر رکھا، تو فرشتوں کو فرمائے گا اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ بظاہر کتنی عظیم بھرپور زندگی تھی کہ اتنے سال پڑھا اور اتنے سال پڑھایا واقعی، لیکن نیت اندر جو ہے جب خراب تھی تو پھر عذاب ملا۔ جس کے پاس پیسے تھے، بڑا سخی کہلاتا تھا، اس سے پوچھا کہ تجھے اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا رب جہاں بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ تیرے دین کو ضرورت ہے تو میں جا کے پیسے دے آتا تھا،
تو نے دیا بڑا ہے، میں نے خرچ بڑا کیا ہے. یہ ہر ایک کی بات نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی یہ بات ہے جن کا ذکر حدیث میں فرمایا. اللہ فرمائے گا تو میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے. جب تو پیسے دینے جاتا تھا تیرے دل کی خیال اس وقت بھی جانتا تھا. تو اس لیے دیتا رہا کہ تجھے سخی کہا جائے. تو نے لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے دیے، میری رضا کے لیے تو نہیں دیے. تو جھوٹ بولتا ہے. آج میرے لیے تو نے کیا ہوتا تو میں تمہیں اجر دیتا. تو فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو. بظاہر اتنا بڑا سخی کہلاتا تھا، لیکن وہ نیت کی فتور سے کہاں جہنم میں جا پہنچا. اور بیان میں حدیث میں پہلے نمبر شہید کا ہے. اس سے پوچھا جس کو دنیا شہید کہتی ہے، مجاہد تھا، صف شکن تھا، پھر جان دے دی. تو رب پوچھے گا تجھے کڑیل جوان بنایا، صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا رب کیا کرنا تھا، تو نے جان دی تو میں نے جان تیرے رستے میں قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے آنکھ سامنے جھوٹ بولتا ہے. تو جب نکلا تھا گھر سے اس دن بھی میں تجھے جانتا تھا کہ تو صف شکن مجاہد کہلوانا چاہتا تھا، اپنی دلیری کے نعرے لگوانا چاہتا تھا. تو یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ بہادر بڑا ہے، اور یہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا. میرے لیے تو نے کچھ کیا ہوتا تو میں تمہیں ثواب دیتا. تو مجرم ہے، مجھے چھوڑ کے تو نے لوگوں کو سامنے رکھا. دنیا میں شہید کہلا رہا تھا. ہر شہید کی یہ بات نہیں، لیکن جس کی نیت کے اندر یہ ہو، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ الٹا کر کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دو. تو کتنا پوری عمر پہ پانی پھر گیا صرف نیت کی خرابی کی بنیاد پر. عمل کا وزن ہی نہیں بنا. تو امام بخاری نے پوری بخاری لکھی نیت کی حدیث سے وزن اعمال تک کہ بندے کے عمل کا وزن کیسے بنتا ہے. یعنی قیامت کے دن ترازو میں نمازوں کا وزن کیسے نکلے گا کہ کھوکھلی نہ ہو، روزے کھوکھلے نہ ہو، حج کھوکھلا نہ ہو، کہ کوئی وزن ہی نہ نکلے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری کتاب اس موضوع پہ لکھ دی کہ امت پڑھے، اور امت پڑھ کے اپنی زندگی اس کی روشنی میں گزارے، تاکہ چھوٹا سا عمل بھی جو اخلاص سے کیا گیا ہے اللہ اس کا پہاڑوں جتنا وزن عطا فرما دے، اور یہ بندہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائے. اور پھر دوسرا اس جہت کو پیش نظر رکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عقائد جو ہیں ان پر جا کر، اور عقیدہ ہی نیت میں بھی مؤثر ہوتا ہے. عقیدہ خراب ہو تو پھر نیت خراب ہوتی ہے. اور پھر آخری جو کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور پھر اس میں جو آخری باب ہے وہ باب وزن اعمال ہے. آج لوگ مشورے دیتے ہیں مبلغین کو، علماء کو، کہ تم صرف نماز روزے کی بات کیا کرو، یہ عقیدوں کو کیوں چھیڑ بیٹھتے ہو؟ اور اس سے پھر بڑے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو مختلف فرقے تھے ان سب کا رد کیا، اور آخری جو باب لکھا وہ معتزلہ کے رد میں لکھا کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اعمال ایسی چیز ہے کہ بندہ کرتا ہے تو ہواؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ عرض ہے کسی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور عرض فنا ہو جاتی ہے. عرض کا وزن کیسے ہو؟ تو ان عقلی گھٹیا دلیلوں کی بنیاد پر انہوں نے وزن اعمال کا انکار کر دیا، جبکہ وہ وزن اعمال قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کرنے کے لیے آخری باب اور پھر اس کے زیر سایہ باب میں
آیات اور پھر حدیث سے یہ ثابت کیا کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ یہ جو منطقی کہہ رہا ہے، فلسفی کہہ رہا ہے کہ عرض کو تولا نہیں جا سکتا، اس کا وزن، یہ بندے کے لحاظ سے ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس کے سامنے ہر چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ وہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس عرض کو وہ جسم بھی دے سکتا ہے، یا کسی ذی جسم چیز کے اندر اس کو ڈال کے پھر بھی اس کا وزن دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ کی اہمیت کی بنیاد پر آخری درس بھی دیا اور اس کے لحاظ سے دلائل کو واضح فرمایا۔ میں مختصر وقت میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ جو آخری باب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے بارے میں ہے کہ ہم ترازو رکھیں گے۔ اس سے بدل ہے ترازو کیسے؟ انصاف والے ترازو۔ لیوم القیامہ، لام بمانا فی ہے، فی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے۔ یعنی یہ کوئی وامی یا خیالی بات نہیں، ترازو حقیقی طور پر ہوں گے، یعنی ان کے بڑے بڑے پلڑے ہوں گے جس کے اندر اعمال رکھے جائیں گے اور ان کا وزن نکالا جائے گا کہ کس کے عمل کا وزن کتنا بنتا ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ یہ باب کس بارے میں ہے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، کہ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں اور جتنے قول ہیں سب کا وزن کیا جائے گا۔ یعنی صرف عمل کا ہی نہیں، قول کا بھی۔ یعنی بندہ عمل کے وقت بھی سوچے کہ کل اس کا وزن ہونا ہے، اور قول کے وقت بھی سوچے کہ اس کا بھی وزن ہونا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ عمل کا بھی وزن ہوگا اور قول کا بھی وزن ہوگا۔ لہٰذا ہم تسبیح کر رہے ہیں، ہم درود پڑھ رہے ہیں، ہم سلام پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سارے ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ کل وزن دینے والے ہیں۔ اور ساتھ پھر آگے قرآن مجید برہان رشید میں کچھ چونکہ الفاظ استعمال ہوئے تو امام بخاری کا یہ طریقہ ہے کہ ان کی بھی ساتھ تفسیر جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ ابھی چونکہ وہ حصہ نہیں پڑھا گیا تو میں بھی اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حدیث اس کے تحت لکھی، اور وہ حدیث حضرت احمد بن اشکاب سے امام بخاری نے لی، اور مجموعی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف 3 بار صحیح بخاری شریف میں لکھی۔ یعنی صرف ایک بار نہیں آئی، 3 بار اس حدیث شریف کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا، اور پھر 3 بار ہی علیحدہ استاذ سے لکھی۔ یعنی یہ جو تکرار ہے بخاری میں وہ بلا وجہ نہیں، بلکہ ہر نئی بار جب لکھا، 22 مرتبہ لکھا، 24 مرتبہ لکھا، تو نیا مسئلہ اس حدیث سے ثابت کیا، اور پھر سند بھی نہیں لکھی کہ میں نے صرف فلاں استاد سے نہیں سنی، میں نے فلاں سے بھی سنی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، جو آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار ذکر کیا، اور تیسری بار یہ ہے جو سب سے آخر میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کتاب الدعوات کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، دعاؤں کا باب، اس کے اندر باب فضل التسبیح، تسبیح کی فضیلت کے اندر اس کو لکھا، اور وہاں استاذ ہیں زہیر بن حرب، حدثنا زہیر بن حرب، ان سے امام بخاری نے یہ حدیث لی۔ اور اس کے علاوہ کتاب الایمان میں قسموں کا باب، یمین کا باب، اس کے اندر کلمہ اور کلام کا اس باب کے اندر
امام بخاری نے یہ حدیث لکھی اور وہاں قتیبہ بن سعید سے روایت کی، یعنی وہاں حدثنا قتیبہ بن سعید کہ امام بخاری اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے لکھ رہے ہیں۔ حدیث ایک ہی ہے لیکن لفظوں میں کچھ ترتیب کا فرق ہے۔ آخری مقام پر جو حدیث لکھی تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے حدیث روایت کرنے میں پہلے نمبر پر ہیں، چونکہ آپ نے 5374 حدیثیں روایت کی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ داخلہ تو انہوں نے بڑا لیٹ لیا، کہ جب خیبر فتح ہوا 7 ہجری میں تو اس وقت یہ مسلمان ہوئے، یعنی صرف 3 سال ملے، مگر دن رات صفہ پہ رہے اور کہا کہ مہاجرین جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرنے چلے جاتے تھے، انصار اپنی دکانوں پہ چلے جاتے تھے، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ تھا، کہ ابو ہریرہ اتنی زیادہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو میں نے محنت زیادہ کی ہے، وقت زیادہ دیا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر کے چادر میں ڈال کے دیا جو میں نے سینے سے لگایا تو مجھے کوئی بھولتی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جن سے 800 تابعین نے آگے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اس میں بھی اب آ کر 14 صدیوں کے بعد طاہر القادری نے شیعہ مرویات کو اکٹھا کر کے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا جو یہ پہلا نمبر تھا اس کے خلاف ایک اور قول کیا، جو کہ اہل سنت کی 14 صدیوں کی تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں اور مرویات میں کہیں اس قول کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، یہ خبر مقدم ہے، اس کے بعد اس کی صفتیں ہیں، اور پھر بعد میں مبتدا مؤخر ہے۔ کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، کیسے؟ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وزن ان کا بہت زیادہ ہے۔ وہ ہیں کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں، ہر لفظ میں، ہر حرف میں امت کے لیے تعلیم ہے۔ مثلا آپ کا جو خطاب کا انداز تھا تو فرماتے تھے یا ایھا الناس، اور پہلے جتنے نبی تھے وہ کہتے تھے یا قوم۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول معجم کبیر میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان میں کوئی بھی 2 قوموں کی طرف نہیں بھیجے گئے، چہ جائے کہ ہزاروں قوموں کی طرف بھیجے گئے ہوں۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، کہ لسان بھی واحد ہے اور قوم بھی واحد ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر نبی ایک ہی قوم کا ہوتا تھا اور ایک ہی ان کی زبان ہوتی تھی۔ اور ادھر ہمارے آقا علیہ السلام آپ کی جب باری آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تو آپ کا انداز خطاب ہی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں علماء اور مبلغین کے لیے تقریر کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ سب سے پہلے اجمالی طور پر موضوع کو بیان کر دیا، کلمتان،
دو کلمے ایسے ہیں، یعنی ان کلموں کے تعارف سے پہلے لوگوں کو اس سلسلے میں سوچ میں ڈالنے کے لیے کہ سارے سوچنا شروع ہو جائیں وہ کون سے دو کلمے ہیں کہ جن کی اتنی اہمیت ہے۔ اور پھر کلمہ تان، یہاں لفظ کلمہ وہ بمعنی کلام ہے، یہ وہ کلمہ نہیں ہے جو قافیہ میں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ کلمہ وہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ بمعنی کلام ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں کلمہ بمعنی کلام موجود ہے، تو کلمتان کا معنی ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں۔ کیسے؟ حبیبتان، فعیلہ بمعنی مفعولہ ہے، حبیبہ بمعنی محبوبہ ہے، کہ وہ پیارے بڑے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا پڑھنے والا رب کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو اس سے اہمیت بازی ہوئی کہ جو کلمے آگے بتائے جائیں گے وہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں، بندہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اب کوئی کام کرنا بھی بندہ شروع کرے آج تو سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اس کام کو لوگ کتنا پسند کریں گے، یا میں یہ کروں گا تو سارے تانا دیں گے یا سارے ناپسند کریں گے، یہ تو نے کیا کر لیا ہے۔ مثلا کوئی داڑھی رکھ رہا ہے تو اسے کئی علاقوں میں بڑی گھبراہٹ ہے کہ میرے سسرال والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے۔ تو کام کرتے وقت بندہ لوگوں کی رائے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ نہ کہو، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو کہ رب کیا فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس کو ترجیح دو، حبیبتان الی الرحمن، کہ رب کو بڑے پیارے ہیں، دنیا کا کوئی نہیں، انہیں پیارے لگیں یا نہ لگیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ بندہ یہ بھی سوچتا ہے کام کرتے ہوئے کہ اس میں مشقت کتنی ہوگی، آسانی سے ہو جائے گا یا بہت مشکل اس میں لگے گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، مشقت تو اس میں ہے ہی کوئی نہ، بڑے ہلکے ہیں زبان پر، کوئی بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، میں اتنی محنت کروں، جد و جہد کروں تو آخر میں پھل کیا ملے گا، یہ بھی سوچ میں ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، پھل بڑا نکلے گا کہ میزان میں اس کا بہت زیادہ وزن نکلے گا۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے مبلغین کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ ویسے مقصد تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ امت کو بتایا جائے کہ یہ بڑا وظیفہ ہے، یہ پڑھا جائے۔ ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے، قولوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ میرے صحابہ یہ کہو، میری امت یہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن اس سے پہلے ایک تمہید بیان کی، اس تمہید میں اس کی حکمتیں بیان کی۔ تو احکام شریعت کی جو حکمتیں واقعی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ قرآن و سنت کے منافی ہوں، تو ان حکمتوں کو حکم سنانے سے پہلے عوام کو بتانا چاہیے تاکہ عوام کے دل میں اس کام کے بارے میں شوق پیدا ہو جائے۔ جبکہ سرکار کے تو ہر لفظ کے لیے ویسے ہی امت تڑپ رہی ہے اور خوش ہے کہ سرکار کو حکم دے تو ہم اس پر عمل کریں، لیکن سرکار نے پھر بھی فرمایا کہ اس کے فائدے ہیں، اللہ کو یہ پیارے بڑے ہیں، اور پھر محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی، اور پھر ان کا وزن بہت نکلنے والا ہے۔ تو اس طرح پہلے ترغیب دے کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ حکم سنایا
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس میں تسبیح اور تحمید، تسبیح جو ہے وہ پہلے ہے اور تحمید بعد میں ہے، یعنی پورے قرآن مجید میں، تورات، زبور، انجیل میں، احادیث میں جہاں بھی ان کا اکٹھا ذکر آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تخلیہ اور دوسرا ہوتا ہے تحلیہ۔ مثلا دیوار کو پینٹ کرنا چاہتے ہو بلا تشبیہ و تمثیل، تو پہلے اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے گا کہ کوئی چیز مٹی یا دوسری اس دیوار پہ نہ لگی ہوئی ہو تاکہ رنگ اچھی طرح لگ جائے، اور اس کے بعد پھر تحلیہ ہے، رنگ لگایا جاتا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہیں اور دوسری صفات ثبوتیہ ہیں۔ تو تسبیح میں صفات سلبیہ کا ذکر ہے اور تحمید میں صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے۔ اور اگر شروع پہلے سبق سے لے کے پڑھنا ہم دیکھیں تو لا پہلے ہے، الا بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر یہی ترتیب جو ہے اس میں پیش نظر رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی دونوں قسم کی جو صفات ہیں ان کے لحاظ سے جامع تعریف کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور ساتھ صرف ایک حدیث شریف عرض کرتے ہوئے اس حدیث پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن سب سے علیحدہ کر کے اس سے پوچھے گا، اور اس کے جو رجسٹر ہیں گناہوں کے ان کو پھیلایا جائے گا، اور وہ 99 رجسٹر ہیں، اور ایک رجسٹر اتنا نہیں، حد نظر تک موٹا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی بڑی جلد ہے اس کی، اور وہ سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اتنکروا من ھذا شیئا، کیا ان میں سے کسی ایک گناہ کا بھی تو انکار کرتا ہے کہ تو نے نہ کیا ہو اور رپورٹر ویسے لکھ گئے ہوں؟ تو بندہ کہے گا یا رب نہیں، یہ تو میں نے سارے کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ازالما کا کاتبتی، کیا میرے جو کرامن کاتبین ہیں انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے؟ یقول لا یا رب، وہ تو صحیح لکھتے رہے، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تیسرا موقع ہے تیرے لیے، افلک عذر، کیا کوئی تو عذر پیش کرنا چاہتا ہے کہ عذر کی بنیاد پر وہ تو چھوڑنا چاہے کہ میری یہ مجبوری تھی، معذور تھا میں، ہو گیا، مجھے معاف کر دیا جائے؟ تو کہے گا لا یا رب، کوئی عذر نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے یہ سارے کیے ہیں اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنی طرف سے پھر مکمل تیار ہے جہنم جانے کو کہ کوئی عذر بھی تیرا نہیں، کوئی تجھ پہ ظلم بھی نہیں ہوا، تو کسی کا انکار بھی نہیں کرتا۔ رب فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک چیز ہے جو تیرا بیڑا پار کر سکتی ہے، اور فیقول اللہ تعالی بلا ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور میں اللہ ہوں، میں ظلم کسی پہ نہیں کرتا، اب تیری نیکی ہو اور اس کا تجھے ثواب نہ دیا جائے۔ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ، تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو پھر فَتُخْرَجُ بَطَاقًا، یہ جدید عربی میں کارڈ کو کہتے ہیں، کاغذ کا ایک پرزہ وہ نکالا جائے گا، اس میں لکھا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو اس کا
اب سارا بحث تو ہے وزن اعمال کی. ثقیلتان فی المیزان سے امام بخاری وزن ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں بھی وزن کی بات ہے. جب وہ کاغذ کا چھوٹا سا کارڈ اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسری طرف 99 رجسٹر ہیں اور ہر رجسٹر حد نظر تک پھیلا ہوا ہے، اور پھر سوچو پلڑا کتنا بڑا ہوگا. تو جس وقت یہ کلمہ شریف جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور رکھ کے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھ احضر وزنک، ذرا اپنا وزن دیکھ، تیرا نیکیوں کا وزن نکل رہا ہے، وزن دیکھ. تو یہ اتنا نا امید ہے، کہتا ہے کیا دیکھنا ہے مولا، میں نے کیے کچھ نہیں، تو مجھے ملنا کیا ہے. فَيَقُولُ یا رب ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، وہ اتنے رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرزے کی حیثیت کیا ہے. وہ 99 اور حد نظر تک، اور یہ چھوٹا سا پرزا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹھ تو صحیح، تو دیکھ، ترازو کے پاس چل. فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، اللہ فرماتا ہے چل تو اس پہ ظلم نہیں ہوگا. فَتُودَوْ السَّجِلَّاتِ فِي كِفَّةٍ وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، ایک پلڑے میں وہ ایک پرزا اور دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹر حد نظر تک پھیلے ہوئے. فَطَاشَتِ السَّجِلَّاتِ وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ، وہ کاغذ کا پلڑا جس بارے میں ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. اتنا وزن نکلے گا، اور یہ قول کا بھی وزن ہے اور فعل کا بھی وزن ہے. تو اس انداز میں اللہ کریم اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے، لیکن دنیا میں اس پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، عبادت جاری رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن بندہ اس لائن میں آ سکے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو معتزلہ کے خلاف یہاں عقیدہ لکھا اور وزن اعمال کے لحاظ سے آپ نے دلیلیں دی، ایسے ہی دیگر عقائد کے لحاظ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انداز دیکھیے. حدیث شریف میں، حدیث بخاری شریف کی 1052 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا، فتناولت عنقودا، میں نے جنت کا گچھا پکڑ لیا. اب جنت 7 آسمانوں کے پار ہے، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا گچھا پکڑ لیا. اور یہ حالت نماز میں ہے. جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نماز کا طریقہ جو ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے؟ آپ نماز میں آگے بڑھے ہو، ہاتھ اونچا کیا ہے، پھر نیچے کر لیا ہے، پھر پیچھے ہٹائے ہو. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طریقہ تو وہی ہے، انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا. اب جنت سے مراد جنت کی تصویر نہیں ہے، یعنی دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ تصویر بتاتے ہیں. اگر تصویر ہوتی تو آگے تصویر کو کھایا نہیں جا سکتا، آگے اس پھل کے کھانے کا ذکر ہے. فرما میں نے
जन्नत को देखा, तनावल्तु उनकूदम मिनल जन्ना, मेरा हाथ जन्नत के गुच्छे तक पहुंचा। और तनावल तो यह है कि हाथ के अंदर मैंने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन तोड़ा नहीं और फिर छोड़ के पीछे आ गया कि मुझे ये ख्याल आया कि जन्नत गैब है और उसे छुपा के रब ने इम्तिहान लेना है और मैं इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहता। लेकिन फरमाया कि वलौ असब्तुहु लअकलतुम मिन्हु मा बाक़ियति दुनिया, फरमाया अगर मैं तोड़ लेता, पकड़ तो लिया था, अगर मैं तोड़ लेता तो मेरे हाथ के अंदर इतना बड़ा गुच्छा आ चुका था, सहाबा तुम खाते, तुम्हारे बेटे खाते, तुम्हारे पोते खाते, पड़पोते खाते, अरबी खाते, अजमी खाते, 15वीं सदी वाले खाते, क्यामत तक के मेरे उम्मती खाते, फिर भी एक गुच्छा भी खत्म ना होता। लोग कहते हैं कि ये सीरत बयान नहीं करते। हम कहते हैं कि सीरत ये नहीं है कि गिना जाए कि उनके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, उनके भी 2 बाजू, हमारे भी 2 बाजू। सीरत वो है जो बुखारी ने बयान की कि बाजू लंबा कितना है, हाथ खुला कितना है, जन्नत दूर कितनी है, 7 आसमानों के पार है। हर आसमान, पहले आसमान से, जमीन से पहला आसमान 500 साल का सफर है। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस के मुताबिक सरकार ने बताया पहले आसमान से दूसरे आसमान तक कितना सफर है। अब उस जन्नत तक नमाज के अंदर ही हाथ पहुंचा है और तस्वीर तक नहीं। आगे तो मैं तोड़ लेता तो तुम खाते रहते, तस्वीर खाई नहीं जा सकती। तो फिर सीरत ये है कि बताया जाए जिस हाथ को अल्लाह की कुदरत से, वो जैसे भी हुआ, जिस हाथ को जन्नत पहुंचने में 1 मिनट नहीं लगता, उसे छब आने में कितने मिनट लगेंगे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अहले सुन्नत का इस्तिदलाल और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैते अतहार हैं और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं, उनका इस्तिदलाल। इमाम बुखारी ने इस चीज को साबित किया है, यानी उसको जिक्र करके। और मैं ये कहता हूं अगरचे हमारी मट्टी पंजाब की है, मगर सीने में नूर मदीना शरीफ का है। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल मौजूद है। हजरत अता बिन नबी रबा जो शागिर्द हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के, हदीस नंबर 5652 है। वो कहते हैं काल अली इब्नु अब्बास अला उरी का इमरातम मिन अहलिल जन्ना, कि मुझे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे शागिर्द क्या तुझे मैं जन्नती औरत के बारे में ना बताऊं। लुग़वी माना है क्या ना दिखाऊं, मतलब है वो पर्दे में होंगी, मैं उनके बारे में एक जन्नती औरत। यानी एक तरफ वो दीन है जो कहते हैं माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी को भी कोई पता नहीं कि क़यामत के दिन मेरे के साथ क्या होगा, और दूसरी तरफ सहाबी और मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई, वो अपने शागिर्द को कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं एक जन्नती औरत के बारे में। तो कहने लगे हाज़िहिल मरअतुस सौदा, ये काले रंग की औरत जन्नती औरत है।
یعنی کالا رنگ یہ کہنا تحقیر کے لیے نہیں تھا، تعیین کے لیے تھا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ اب اس کا جنتی ثابت ہونا جس استدلال سے ہے وہ استدلال امام احمد رضا بریلوی کے مسلک کا ہے۔ کیسے جنتی ہے یہ؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے اپنی درخواست پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں انی اسرع واتکشف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا پردہ صحیح نہیں رہتا، یعنی صنف نازک ہوں، جب میں گر جاتی ہوں بے ہوش ہو کے تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، میری بڑی تذلیل ہوتی ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، فدع اللہ علی، اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ یہ مرگی میری جان چھوڑ جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، دونوں باتیں فائنل ہیں، مرضی تیری ہے، اگر چاہتی ہے کہ تجھے جنت آج ہی مل جائے تو پھر بیماری پہ صبر کر لے، میں تیری جنت فائنل کر دیتا ہوں، اور اگر چاہتی ہے تو بیماری سے تنگ ہے، بیماری دور کرنا چاہتی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور اس پس منظر میں دعا کا مطلب چانس نہیں تھا صرف، یعنی حتمی طور پر بیماری دور ہو جائے گی، چاہو تو جنت لے لو اور چاہو تو صحت لے لو۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ ڈاکیے کی طرح آئے تھے، ڈاک دے کے چلے گئے، نماز روزے کا مسئلہ بتانا مقصد تھا اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب یہ جو صحابیہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور آگے وہ تو چلو جس مقصد کے لیے آئیں، سرکار آگے دو چیزیں رکھ دیتے ہیں، جس سے کوئی لاکھ مانگنے آئے اور پاس اس کے 1000 بھی نہ ہو اور کہے مرضی ہے تو لاکھ لے لے، مرضی ہے تو 10 کروڑ لے لے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو یہ آفر کیوں کرتے؟ کوئی جنت فائنل کرنا معمولی سا کام ہے؟ فرمایا اگر چاہتی ہو تو صبر کر لو بیماری پہ، وَلَكِلْ جَنَّةٌ، اے ثابتت لَكِلْ جَنَّةٌ، تمہارے لیے جنت ثابت ہوئی، یعنی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پر جنتی کا اطلاق ابن عباس کر رہے ہیں، اور کر کس طرح رہے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے تھے جب آئی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لفظ ہی بولے تھے، صبر کرو گی بیماری پر تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہتی ہو تو میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے صحت ہے۔ وہ صنف نازک تو تھی مگر دلیر بڑی تھی، کہنے لگی اصبرو، میرے محبوب کوئی بات نہیں، بیماری کی کوئی بات نہیں، میں صبر کرتی ہوں۔ اب حدیث صرف اتنی ہے، اس کے بعد یہ لفظ نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا پھر تیری جنت ثابت ہو گئی، فرمایا وہ صرف پہلے ہی تھا، اور پہلے کے فرمائے ہوئے پر ابن عباس شاگردوں میں اعلان کرتے پھر رہے ہیں، جس نے جنتی عورت دیکھنی ہو میں دکھاتا ہوں۔ اگر دوسرے مسلک کی بات ہوتی اس حدیث پر، ان کے شیخ الحدیث کے سامنے کوئی کہتا یہ تو پھر جنتی ثابت ہوئی نا، تو اس نے کہنا تھا وہ قیامت کا دن ہے، اس دن جو کنفرم سیٹیں بھی کینسل ہو جائیں گی، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ لیکن صحابی رسول کا جو انداز ہے وہی سنی کا بھی انداز ہے کہ سرکار نے جب وعدہ کیا ہے اگر تم صبر کرو گی تو جنت آج ہی ثابت ہے،
تمہاری کینسل نہیں ہوگی. اور اس نے آگے جواب میں اصبر کہہ دیا، میں صبر کرتی ہوں. اور ابن عباس سن رہے تھے، اور سننے کے بعد جا کے پھر کلاس میں اپنے زمانے میں اپنے طلباء کو یہ بتا رہے ہیں اعلان گارنٹی دے کر کہ جس نے جنتی عورت دیکھنی ہو میں دکھاتا ہوں. یہ وہ مسلک ہے جس کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. بخاری شریف اول تا آخر ان حقائق سے لبریز ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں علم دین کی مرحلے میں پختگی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سٹیج پر بڑی بڑی عظیم شخصیات جلوہ گر ہوئیں اور میرے علم میں نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے اور خالق کائنات اس مرکز کو عروج عطا فرمائے. میں بس 2 شعروں میں اپنا خلاصہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام. دل ہے ہی اس واسطے، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام. دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. سبحان اللہ. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام. دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. رافضیت، خارجیت، ناسبیت ہے حرام. بے شک اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام. سبحان اللہ. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.